خیر، ان سے یزدان صاحب فرمائیے گا، آپ نے گاڑی پارک کر لی ہے؟ جی بالکل، السلام علیکم۔ آپ کی جو میں نے باتیں سنی ابھی تک، اس میں ہر چیز سے ایگری کرتا ہوں۔ میں ٹویٹر پہ کوئی 1 مہینہ پہلے آیا تھا اور میں سب سے صرف آپ کا نام سنا کہ لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کے ساتھ بحث کرنی ہے، لیکن میں آپ کی جب بھی میں آپ سے ایگری کیا کہ ڈاروزم جھوٹ ہے اور سائنس ہم سے جھوٹ بول کے ہمیں قرآن سے لے کے جاتی ہے۔ لیکن اس سب میں ایک چیز مس ہے جس پہ میں بلیو کرتا ہوں کہ قرآن ہمیں فلیٹ ارتھ کے بارے میں بتاتا ہے کہ ارتھ فلیٹ ہے، اور وہ ہمیں پورا کوسمولوجی ایکسپلین کرتا ہے کہ کیسے ارتھ فلیٹ ہے، بارش کیسے ہوتی ہے، سب کچھ۔ تو جب بھی آپ یہ پروگرام شروع کریں گے میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ اکارڈنگ ٹو قرآن، اور آپ کا اس پہ کیا اوپینین ہے وہ بھی بتا دیں۔ نہ، میرا قطعی طور پہ یہ اوپینین نہیں ہے جو آپ کا ہے۔ قرآن یہ نہیں بتاتا کہ انفیکٹ قرآن جو ہے وہ انڈیکیٹ کرتا ہے اس کے اپوزٹ کہ جو زمین ہے یہ فلیٹ نہیں ہے، اور اس کے بہت سے آپ کو ظاہر سی بات ہے ان حوالوں کو انٹرپریٹ کرنا ہوتا ہے۔ قرآن جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کوزمولوجی کی کتاب تو نہیں ہے، بٹ اٹ ہیز نمبر آف ریفرنسز جن سے آپ انفر کرتے ہیں کہ قرآن کا یہ دعویٰ قطعی طور پہ نہیں ہے کہ زمین فلیٹ ہے۔ ہاں، زمین کو پھیلا دینا اٹس اے فینومنولوجیکل میٹر، اور کمپلیٹلی ڈفرینٹ میٹر ہے، کیونکہ فینومنولوجی میں آپ کو چیزیں ایسے نظر آتی ہیں جیسے وہ ہوتی نہیں ہے۔ تو زمین کا آپ کو فلیٹ ظاہر نظر آنا تو وہ اس لیے ہی ہے کہ وہ زمین تو پھیلا دی گئی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ ایک ریلیٹیو ٹرم ہے کہ وہ پھیلا دی گئی ہے ہمارے لیے کہ ہم اس پہ چل پھر سکیں۔ اوبویسلی اگر زمین ہمارے لیے ہم بہت بڑے قد والے لوگ ہوتے یا زمین بہت چھوٹی ہوتی تو زمین ہمیں اس وقت فلیٹ نظر نہ آتی۔ That's one thing because it's relative to our height, it's relative to our جو بھی ہمارا ایگزسٹنس کا پیکج ہے۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ زمین فلیٹ ہے اور قرآن یہ کہتا ہے، no sir, that's simply not true۔ میں بس یہ چاہوں گا کہ اگر آپ یہ ساری بات کو اگر اوپن مائنڈ کے ساتھ اس طرح ہی سنیں جس طرح آپ لوگوں کو ڈاروین پہ منواتے ہیں کہ وہ سچ نہیں ہے، کریشنسٹ ہونا ٹھیک ہے، تو اور میں آپ کو یہ بولوں گا کہ میں اس بات پہ اسپیشلسٹ ہوں، قرآن فلیٹ ارتھ کو ہی بتاتا ہے، پوری کاسمولوجی ایکسپلین کرتا ہے، قرآن کاسمولوجی کی بک بھی ہے۔ قرآن خود یہ کلیم کرتا ہے کہ اس کے اندر کل شعین کا علم ہے، اور قرآن میں صرف یہ نہیں ہے کہ زمین کو پھیلایا وہ لکھا گیا ہے، ایوری تھنگ از ایکسپلین کہ بارش کیسے ہوتی ہے، اوپر پانی کیسے ہے۔ اور اگر جب بھی آپ کو صحیح لگے اس پہ بات کرنا تو اس دن ہم اس پہ آرام سے ورس بائی ورس جا کے بات کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو یہی نظر آئے گا کہ دنیا میں جس طرح سائنس آپ کو ڈاروزم کے تھرو جھوٹ لے کے جا رہی ہے، گلوب ارتھ کے تھرو بھی لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ آپ ہنس لو لیکن میں 7 سال سے فلیٹ ارتھر ہوں، اور میں فلیٹ ارتھر اس لیے نہیں ہوں کہ کسی انسان نے مجھے بتا دیا، اور میں 13 سال سے قرآن پڑھ رہا ہوں، بہت ڈیٹیل میں قرآن پڑھا ہے، ایک ایک لفظ کو کہاں کہاں لکھا ہے، کیا کیا اس کا مطلب بنتا ہے، ارتھ اور آسمان کیا چیز ہے، 7 آسمان ہمارے اوپر کیا، ہر ورڈز پہ میں نے ریسرچ کی ہوئی ہے۔ تو جب بھی آپ کو لگے کہ ایسا ہو سکتا ہے تو آپ موقع دیجیے گا پلیز۔ میں آپ کی ایفرٹس کو کمنٹ کرتا ہوں، اور نہ جانے کیوں آپ کو لگا کہ میں آپ پہ ہنسا ہوں۔ آپ ریسرچر ہیں، میں آپ کے ویوز کی قدر کرتا ہوں، میں ان سے ڈس ایگری کر سکتا ہوں، وہ ایک اور چیز ہے، لیکن ہر ریسرچر کا اپنا قدر ہوتا ہے۔ اور جو ڈبیٹ ہے، یعنی آپ اپنا مقدمہ رکھنا چاہتے ہیں کبھی تو آپ آ کے ضرور رکھیں، بٹ دیٹس ناٹ، مطلب میرا انٹرسٹ اس طرح کی ڈبیٹ میں ہے نہیں، کیونکہ آپ ایک سسٹم کے اندر، معافی چاہوں گا، آپ ایک سسٹم کے اندر ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن دے سکتے ہیں، دیٹس فائن۔ میں نے جو قرآن سے سیکھا ہے، میں نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں پایا کہ قرآن زمین کو فلیٹ کہتا ہے، آپ نے اسے ڈفرینٹ طریقے سے پڑھا ہے، آپ کا وہ ویو ہے، ٹھیک ہے۔ ہم ایک ہی چیز کو 2 طرح سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں، میرے لیے یہ بحث کا موضوع نہیں ہے۔ اور میرے لیے بحث کا موضوع یہ ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ زمین کا کوئی خالق نہیں ہے، I'm very much interested in that۔ کوئی آدمی مجھے کہے کہ زمین جو ہے وہ یہ خود بخود ایسی ہی ہے، ایکسیڈنٹل ہے، میرے لیے وہ ایک بحث کا پوائنٹ ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنا مقدمہ رکھنا چاہتے ہیں، مور دین ویلکم، آگے یہ بات کیجیے، بہت شکریہ، لیکن میں نے ایسا نہیں کہا کہ آپ میرے پہ ہنس رہے ہیں، میں آپ سے بات کر رہا تھا، نیچے ایموجیز نظر آ رہے تھے ہنسنے کے، میں نے آپ کو بالکل نہیں کہا۔ ٹھیک، دوسری بات، میں آپ کو پرومس کرتا ہوں کہ جب یہ مقدمہ میں آپ کو دوں گا، آپ انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ کیسے
ہمیں دنیا کے یہ سائنٹسٹ گمراہ کر رہے ہیں تاکہ ہم ان چیزوں سے دور آئیں، اور اس کا مقدمہ ڈاروین کے ساتھ جڑتا جا کے، اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے مقدمے ہیں کہ آپ ڈاروزم کو اور سوڈو سائنس کو ڈسپروو کرنا چاہتے ہیں، میں سارا اس میں بھی آپ کو ہیلپ کروں گا کہ کیسے قرآن آپ کو مزید ان کے بارے میں بتاتا ہے۔ مطلب میرا قرآن پڑھنے کا طریقہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ ماں باپ نے پڑھایا ہے، میں نے خود سے پڑھا۔ میرے ماں باپ سنی تھے، میں صرف قرآن مانتا ہوں۔ تو آپ کو یہ جملہ جو ہے یہ بہت زیادہ توجہ کھینچنے والا ہے، آپ صرف قرآن مانتے ہیں، what does that mean sir؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں آ کے اللہ کو بھی مانتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی لکھی کتابوں میں لوگوں کی باتوں کے آگے بھی سر جھکا لیتے ہیں۔ تو میں لوگوں کے آگے سر نہیں جھکاتا، میں صرف اللہ کے آگے سر جھکاتا ہوں۔ جو لوگوں کی کتابوں سے مراد مثال کے طور پہ بخاری اور مسلم؟ جی بالکل، اور شیعہ کی کتاب۔ آپ یہ کہنا آپ قرآنسٹ ہیں، اب منکر حدیث ہیں؟ میں قرآنسٹ کو لیبل نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ان لوگوں کے پاس اور نالج کم ہے۔ ماشاء اللہ میں آپ کو کہوں گا کہ مجھے سب کچھ اللہ نے سکھایا ہے، اور ابھی کچھ اور لوگ بھی سکھا رہے ہیں، ماشاء اللہ سے اچھے لوگ مل گئے مجھے۔ نہیں دیکھیں، جو آدمی مجھے یہ کہے نا کہ میں منکر حدیث ہوں اور کچھ اور لوگوں سے سیکھ رہا ہوں، تو آٹومیٹکلی کہہ رہا ہے کہ کچھ اور لوگوں کا علم نہ میرے خیال سے نبی کے علم سے بڑھ کے ہے۔ دس از ویئر آئی لوز انٹرسٹ۔ اس کے بعد میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، آپ کو اگر قرآن سے حدیث کی ہی اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ اسلام کا کتنا لازمی حصہ ہے، تو I'm very sure کہ آپ کو ارتھ کی کمپوزیشن بھی سمجھ نہیں آئی ہوگی۔ And honestly, I can't have any further interest۔ اتنا پریجڈس نہ رکھیں، آپ موقع دیجیے گا۔ دیکھیں حدیث کی مجھے سمجھ آ گئی تھی قرآن سے کہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے سے اچھی کوئی حدیث نہیں دیتا۔ تو جب اللہ نے یہ بات بول دی تو اللہ نے کہا کہ میرے سے اچھی کوئی احسن قصص بھی قرآن میں ہے، احسن حدیث بھی قرآن میں ہے، احسن تفسیر بھی قرآن کے اندر ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا سب کچھ قرآن میں ہے تو اس کے بعد میں کسی اور کی لکھی کیوں پڑھوں؟ اور اللہ نے جب یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ حدیث بیان کر دی نا کہ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث آپ کے اوپر لازم ہو گئی ہے۔ آپ حدیث کا انکار کریں گے تو اس آیت کا انکار کر کے کریں گے۔ نہیں، کیونکہ جب اللہ نے کہا کہ قرآن میں یہ بھی تو آیا کہ واطیع اللہ واطیع الرسول، تو رسول کا جو نالج ہے وہ بھی قرآن میں ہی دیا ہے، کیونکہ سورہ الحاقہ کے اندر یہ آیت آتی ہے فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم، یہ ہے قول رسول نازل کردہ ہے رب العالمین کی طرف سے۔ تو قول رسول بھی اللہ کی طرف سے اسی کتاب کے اندر ہے۔ تو اسی کتاب کے اندر نہیں ہے۔ This is what you need۔ اسی قرآن This is a different debate۔ So sorry میں آپ کی بات کاٹی۔ میں آپ سے صرف فلیٹ ارتھ پہ بات کرنا چاہتا ہوں، جس دن بھی آپ موقع دیں۔ تو وہ تو ایک فروعی چیز ہے نا، جب ہماری فاؤنڈیشن پہ ہی ہمارا اگر اختلاف ہے تو باقی فروعی چیزوں پہ میں نے پہلے ہی آپ سے کہا میرا کوئی دلچسپی نہیں۔ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کو آفر کر رہا ہوں کہ میں آپ کو پلیٹ فارم دینا چاہتا ہوں، اپنا مقدمہ رکھیں، لیکن آپ منکر حدیث ہے تو میں آپ کو کوئی ایسی آفر نہیں کر سکتا۔ اور میں آپ کو ابھی آپ نے کہا کہ میں نہیں مانتا ان چیزوں کو، تو پھر قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کو پھر منکر حدیث اور کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں آپ، میں جس ٹائپ کا بندہ ہوں، میں جس چیزوں پہ بلیو کرتا ہوں یہ اتنی یونیک ہے کہ آپ یقین نہیں کرو گے اگر میں فوراً بول دوں۔ مطلب میرے پاس تھوڑا سا جنات کا نالج ہے، تھوڑا سا غامدی صاحب میں سب لوگوں سے ڈیل کرتا ہوں۔ ٹرسٹ می، nothing can surprise me anymore. At least that's what I like to say. I can surprise you. Trust me, I can surprise you. دیکھیں میں کوئی لیمن نہیں ہوں، اور میں بالکل بھی ایسا نہیں ہوں جو ایکسپیرینس نہ ہو، بالکل نہ کسی مدرسے سے سیکھا ہو بندہ۔ میں ماشاء اللہ سے اللہ نے مجھے دنیا پھرائی ہے۔ ابھی میں صبح اپنی عمرے کی ٹکٹ لے کے بیٹھا ہوں، اور مطلب میرا دل کرتا ہے میں وہ عمرہ کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے کسی نے بولا کہ عمرہ کر کے میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں۔ مطلب آپ یہ سمجھو کہ میں آپ کو سرپرائز کر دوں گا۔ جو عمرے کے جو مناسک ہیں وہ سارے قرآن سے آپ سیکھ کے عمل کریں گے ان پہ؟ جی بالکل، عمرہ کے اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ تم وہاں جاؤ، اور میں وہ قرآن سے نماز بھی دکھا سکتا ہوں۔ قرآن میں نماز کا طریقہ بھی ہے۔ قرآن میں آپ کو یہ تو مانتے ہیں نا کہ کل شعین کا علم ہے قرآن کے اندر، لیکن وہ ہر آدمی کے لیے نہیں ہے، یہ بھی پتہ ہے آپ کو؟ یہ آیت ہر آدمی کے لیے نہیں ہے۔ حضرت حسین بن علی بتاتے ہیں کہ قرآن کے جو مختلف درجے ہیں ان میں سے عام انسان پہ جو کھلا ہے اسے علم تحریر کہا جاتا ہے۔ وہ تحریر کا علم وہ کھلا ہے۔ تو اگر یہ ہے نا کہ قرآن میں ہر خوش کوتا چیز کا ذکر ہے، تو وہ میرے اور آپ جیسے آدمی کے لیے نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ بھیجے ہوئے ہیں، یعنی کہ جیسے انبیاء ہیں مثال کے طور پہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے، اور ان سے پہلے قرآن کا جو بھی حصہ نبی جس صورت میں بھی ہوا، کسی نبی پہ بھی ہوا،
ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس قرآن کی میں بات نہیں کر رہا، میں کلام الہی کی مجموعی طور پہ بات کر رہا ہوں. تو وہ اللہ تعالیٰ کے وہ چنے ہوئے لوگ ہیں جو ان چیزوں کو سمجھا سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اگر نماز کا حکم ہے تو پھر ایک ایسا سمجھنے والا ہے جس کو پتا ہے کہ قرآن میں نماز کا کیا طریقہ ہے، تو وہ بتا سکتا ہے. میں اور آپ نہیں بتا سکتے. یہی میں وجہ بتا سکتا ہوں، ویری بھائی سمپل. آپ تو ایک سنت کے طریقے کو دیکھ رہے ہیں نا، اس کو ریموو کر کے مجھے بتائیں. اچھا وہ تو اور بات ہے، آپ مجھے عمرے کا بتا دیں. کل آپ جا رہے ہیں عمرے پہ، آپ مجھے عمرے کے مناسب قرآن سے بتا دیں. میں عمرے پہ کل نہیں جا رہا، آفٹر 20 days جا رہا ہوں. آفٹر 20 days آپ عمرہ آپ نے ویسا ہی کرنا ہے جیسے وہاں لوگ کر رہے ہیں. مطلب اللہ کہتا ہے تم ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ. لیکن آپ کا ویو یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو ماننا ہے وہ اللہ کی ماننا ہے، اس کے بعد میں کسی بندے کی نہیں مان سکتا. تو اتنے بندوں کے پیچھے آپ کیوں اتنے چکر لگاتے رہیں گے حرم کے؟ نہیں اس طرح نہیں کہ میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں میں قرآنسٹ نہیں ہوں. قرآن فار ایگزامپل کہتا ہے، میں نماز کا طریقہ آپ کو سمپل ایک لفظ بتا دیتا ہوں. قرآن کہتا ہے جو لوگ رکوع میں جاتے ہیں ان کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جاؤ، جو لوگ مصلیین ہیں ان کے ساتھ مصلی پکڑ لو. تو اگر یہ بات آپ نماز مسجد الحرام جا کے میں نے مجھے نماز سیکھ لینی ہے. یہ ٹھیک ہو گیا نا. آپ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں اور میں ہر رکعت کے اندر شیر کو کر رہا ہوں، تو آپ میرے ساتھ شیر کو کریں گے پھر؟ اگر آپ مسجد الحرام کی با جماعت نماز کے اندر جو کر رہے ہوں گے، جو مسجد وہاں پہ پوری با جماعت چل رہی ہوگی. اپنی معیار تو قرآن ہے. جی آپ کے لیے تو مسجد الحرام معیار ہی نہیں ہے. مسجد الحرام میں میرا معیار ہے نا. قرآن سے بتاتا ہے کون سی مسجد ہے، کہاں پہ ہے. قرآن تو سب یہ کچھ بتاتا ہے حدیث کو مانو، وہ آپ نہیں مانتے. قرآن میں حدیث کا لفظ ضرور آیا ہے، ہاں اس کو ماننا بھی ہے. تو اللہ کہتا ہے اس حدیث کو پڑھو جو قرآن میں لکھی ہے. حل عطا کا حدیث موسیٰ، کیا پہنچی تم تک حدیث موسیٰ کی. آگے حدیث موسیٰ کی لکھی ہوتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. ابراہیم ہاں بالکل یہ باتیں آپ ساری ٹھیک ہے. تو اسی میں اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے نا پھر، کہ آپ نے اطاعت کرنی ہے، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ماننا ہے. یہ ساری باتیں تو ہیں. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں بس قرآن کی مانوں گا، تو میں آپ سے کہتا ہوں قرآن کی مانیں گے تو یہ سارا کچھ ماننا پڑے گا نا. یہ نہیں مانیں گے تو قرآن کو بھی نہیں ماننا پڑے گا. کیسر بھائی ابھی نا ہم دو ڈفرنٹ پیجز پہ اس پہ، وہ بات میں مانتا ہوں آپ کی بھی جائز ہے اور میری بھی جائز ہے. لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کی جو دنیا میں جنگ ہے نا یہ ڈاروزم کے خلاف، میں آپ کی اس میں مدد کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کی اس میں بہت گرینڈ طریقے سے مدد کروں گا. مطلب میں آپ کے ساتھ سولجر کھڑا ہوں گا. میں اور سر ایک دن آپ نہیں سر، آپ بالکل اس غلط فہمی میں نہ رہیں. پلیز ڈاؤن مائنڈ نہ کیجیے گا. میں اسلام اور اسلام کی روایت پسندی، آرتھوڈاکسی، میں ان لوگوں کے ساتھ، میں کون بات تو میری ہر بندے سے ہوتی ہے. ابھی میری روپر شیلڈریک کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہوئی ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. ڈاکٹر ڈینس نوبل کے ساتھ ہوئی ہے، وہ ایتھیسٹ ہے. میں بات کرنا وہ ایک اور چیز ہے کہ آپ گفتگو کرتے ہیں، انٹریکٹ کرتے ہیں. لیکن جو آدمی جس کے ساتھ میں پلیٹ فارم شیئر کروں، جو آدمی میرے ساتھ کھڑا ہو، میری ٹیم میں آئے، جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ سولجر بنے، وہ اگر اسلام اور اسلام کی روایت پسندی پہ نہیں ہے سر، I'm very sorry to put it this way، وہ آپ جگہ آپ کے لیے نہیں ہے. آپ نے بہت جلدی فیصلہ دے دیا نا اس پہ. آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ میں قرآنسٹ نہیں ہوں. یہ 1400 سال سے فیصلہ چل رہا ہے، میں نے کوئی جلد بازی نہیں کی. It is what it is. اچھا دیکھیں، میں نے بھی نا اپنی زندگی میں ایک فیصلہ کیا تھا کہ جو بندہ فلیٹ ارتھ نہیں جانتا نا قرآن سے، میں اس کے سے کچھ سیکھ نہیں سکتا. کیوں؟ میں کہتا ہوں اسے قرآن میں اتنی سمپل بات نہیں پڑی. تو دونوں کا اوپینین سیم سائڈ پہ ایسا ہی ہے. مطلب آپ نے کچھ اور سیکھ لیا. بھائی ہم دونوں ایک دوسرے سے متفق ہو گئے نا. میں آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا، آپ میرے ساتھ نہیں کر سکتے، بات ختم ہوگی. لیکن ڈاروزم پہ ہم سیم بھی ہیں. آپ اپنے طور پہ جو مرضی کریں بھائی. میں نے آپ کو منع کیا ہے؟ میں آپ کو فلیٹ ارتھ پہ مقدمہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگ، میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ وہ ایک پروئی چیز ہے. اگر ہمارے فنڈامنٹلز میں ہی اختلاف ہے، اگر آپ حدیث کو وہ مقام نہیں دے سکتے جو میرے رب نے دیا ہے، اور آپ صرف خود کو قرآن تک محدود کرتے ہیں، no sir, we have nothing in common, none whatsoever. I wish you all the very best. آپ بالکل اپنا کام کیجئے. میری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو راہ آپ دکھائے. But this is how far it goes. ٹھیک ہے. کیا آپ قرآن کچھ آیتیں بھی نہیں سن سکتے ارتھ کے بارے میں؟ بھائی میں سن سکتا ہوں، میں ساری باتیں سن سکتا ہوں، لیکن میں نے عرض کیا نا کہ میں کسی ایسے آدمی کو پلیٹ فارم دینا کہ جس سے میرے فنڈامنٹل نظریات ہی آپ اتفاق نہیں رکھتے. جب فنڈامنٹل میں بات کر رہا ہوں تو میں نے آپ کو روکا تو نہیں ہے. ٹویٹر اتنا بڑا کھلا میدان ہے، یوٹیوب، سوشل میڈیا اتنی بڑی چیزیں ہیں.
آپ یہ فلیٹ ارتھ میرے پلیٹ فارم پہ ہی آگے ثابت کریں گے تو یہ ٹھیک ثابت ہوگی؟ کیا آپ کو یقین نہیں چیز پہ؟ میں ثابت نہیں میں نے آپ سے ڈسکس کرنا ہے کہ ان آیتوں کو دیکھنے کے بعد آپ کیا کہتے ہیں. میں آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں کھول کے رکھ دوں گا. اگر یہ کہوں کہ بہت معذرت کے ساتھ لیکن میں دلچسپی نہیں رکھتا، تو کیا آپ کو میرا یہ جواب اپنے قابل قبول ہے؟ قابل قبول تو ہے، لیکن اس کے بعد میں آپ کو اس طرح لیبل کروں گا کہ آپ ڈر گئے ہو کہ آپ دنیا کے خلاف نہیں چلنا چاہتے اس چیز میں، تاکہ آپ کو کوئی لیبل نہ کرے. چلے آپ آگے آگے کہیں، میں آپ کے پیچھے پیچھے ریپیٹ کرتا ہوں. آپ کہیں کہ کیفر صاحب کہیں کہ میں ڈر گیا ہوں، کہیے. کہیں میں آپ کے پیچھے ریپیٹ کرتا ہوں. نہیں ہم دشمن نہیں، میں آپ سے میں کیونکہ میری فائٹ ایتھیسٹ لوگوں کے ساتھ ہے، تو آپ جو مرضی کریں. میں اس پہ میں آپ سے اختلاف اتنا بڑا رکھوں گا نہیں کہ ایسا بولوں. غلطی سے بولا گیا میرے سے. تھینک یو جی، بہت شکریہ. بہت شکریہ، آپ نے بات دی ہے. اٹس اے پلیجر جناب. آج راشد صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، اللہ کا شکر جی، بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. کیسے بھائی، فرسٹ آف آل میں آپ کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ ایک الحاد کے خلاف جو کام کر رہے ہیں، ایک جہاد ہے ایک قسم کا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. آمین. اور ہماری دعائیں اور ہماری ویل وشز آپ کے ساتھ ہیں. دوسرا، آپ کی پرمیشن کے ساتھ میں وہ برادر آئے تھے ان سے، یازدان صاحب، انہوں نے کچھ حدیث پر انہوں نے جو بات ایسی کی، بڑی ڈینجرس قسم کی بات کی ہے. تو کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ سورہ بقرہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی، کہ ایمان لاؤ رسولوں پر اور جو ان پر نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے. جی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، تو میرا سوال ان سے ہے، اگر وہ مجھے جواب بے شک نہ دیں، وہ اپنے آپ سے ہی پوچھیں کہ ہم تک قرآن پہنچایا کس نے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. راشد صاحب کا اور نبی اچھا، انہوں نے دوبارہ ہم ایک ریکویسٹ کیا. میں پہلے بھی ایک بھائی کو روکا تھا کہ تھوڑا سا انفیئر ہے کہ اگر ہم پھر ہم ان سے بات کریں، ان کی پوزیشن نہ لیں. آپ لیٹ می ٹیک ہم آن بورڈ. آپ ضرور بات کریں، لیکن میں یہ تھوڑا سا انفیئر لگتا ہے نا کہ ہم ان کو مائک نہ دیں اور ان کے بارے میں بات کرتے رہیں. یہ تھوڑا سا ٹھیک نہیں ہے. تو صحیح، وہ آ گیا، اور اچھا ہو جائے گا. کیری آن کریں آپ. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم راشد بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہنا صحیح ہے. ان پر میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں پہلے، اگر آپ کی اجازت ہو تو. جی پلیز. تو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے. دوسرا میں نے کہا کہ ہم تک قرآن پہنچا کیسے؟ وہ ہم تک پہنچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف سے. قرآن نازل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی جو ہے وہ قرآن جو قرآن کا نمونہ ہے، پورا جو نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے وہ پورا قرآن ہے، یعنی وہ اپلائی ہوتا ہے، انہوں نے کیا ہے پریکٹیکلی. دوسری ایک اور چیز ہے کہ حدیث قدسی ہے، آپ نے سنا ہوگا. وہ حدیث قدسی کیا ہے کہ جس میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الفاظ ہو اور کہلائے گئے ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی زبان سے، لیکن وہ قرآن میں نازل نہیں ہوئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب زندگی کیا ہے؟ وہ حدیث ہے، یعنی سنت ہم تک کیسے پہنچی؟ حدیثوں کے ذریعے. کیونکہ حدیثوں کا مجموعہ جمع نہ ہوتا تو ہم کیسے ہمیں پتہ چلتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شخصیت اس زندگی میں آئی، اس دنیا میں آئی تھی، اور یہ چیزیں ہم تک پہنچی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. دوسرا ایک چیز آپ نے اور کہی ہے کہ عمرہ پر آپ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. لیکن آپ کو میرے خیال میں یہ مس کر کے پوائنٹ کہ ہمیں رکوع اور سجدے میں پڑھنا کیا ہے، یہ ہم تک کیسے پہنچا؟ یہ بھی ہمیں کس نے سکھایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک کیسے پہنچا؟ سنت سے. اور سنت ہم تک کیسے پہنچی؟ حدیث سے. رائٹ. اب آپ کی بات. جی ہم آپ بول. اچھا، ایک تو میں نے آپ سے بات کرنی ہے کیسے راجہ بھائی، آپ سے بھی ایک اور بات اس کے بعد کرنی ہے. راشد بھائی، میں نے ابھی کلیئر کیا تھا کہ میں قرآنسٹ نہیں ہوں، اور انہوں نے مجھے فون سے لیبل کر دیا منکر حدیث ہوں اس طرح کر کے. میں قرآن کا بہت ڈیپ علم رکھتا ہوں، اور یہ جو آپ ساری باتیں کہہ رہے ہیں اس ہر بات کا میرے پاس جواب ہے. فار ایگزامپل، اگر میں آپ کو نہیں کر کے کرتا، لیکن نارملی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ان کو محمد رسول سے بہت پیار ہے، تو میں ان سے پوچھتا ہوں اچھا قرآن میں ان کا کتنی دفعہ نام آیا؟ وہ سوچ وچار کر کے بول دیتے ہیں 4 دفعہ. بہت لوگ غلط بھی کرتے ہیں. میں ان کو کہتا ہوں 4 میں سے 3 آیتیں بتا دو، ان کو نہیں آتی ہوتی. تو اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسا کلیم کرتے ہیں کہ انہیں بہت کچھ پتہ ہے، لیکن وہ محمد رسول کے بارے میں وہ چیزیں نہیں جانتے جو قرآن میں لکھی ہیں. اس کے بعد قرآن میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ ابراہیم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. تو ابراہیم کے بارے میں آپ کہاں سے پڑھو گے؟ قرآن سے پڑھو گے.
تو ایسے میں یہاں پہ ریلیجس ڈیبیٹ یہ کرنے نہیں آیا کہ ہمارے ریلیجن میں آپس میں کیا فرق ہے، کیونکہ ریلیجن میں آپس میں ہمارے فرق ہے. میں ڈفرنٹ ٹائپ کا مسلم ہوں، آپ ضرور اچھے مسلمان ہوں گے، ڈفرنٹ ٹائپ کے مسلم ہیں. کیسے راجہ بھائی نے بولا کہ وہ سائنس کا جو دخل اندازی ہے جس کی وجہ سے لوگ ریلیجن کو چھوڑ کے ایتھیسٹ بن جاتے ہیں، اس کے خلاف وہ فائٹ کر رہے ہیں، اس طرح ڈائریکشن بات کر رہے ہیں. میں ان کو کچھ دن پہلے سن رہا تھا، انہوں نے بات کی کہ جو لوگ ایسا بلیو کرتے ہیں کہ ڈاروزم پہ بھی بلیو کرنا ہے اور قرآن پہ بھی اور ریلیجس پہ بلیو کرنا ہے، وہ ہپوکریٹس ہیں. وہ اس کے پیرافریز کر رہا ہوں، ہپوکریٹس نے کہا تھا یو کین ناٹ ہیو اٹ بوتھ ویز، اس طرح کر کے انہوں نے بات کی تھی. تو قرآن میں ایسی اور بہت سی چیزیں ہیں دیٹ یو کین ناٹ ہیو اٹ بوتھ ویز. فار ایگزامپل فلیٹ ارتھ. اور اگر کیسر بھائی نے یہ چیز صرف اس لیے ریجیکٹ کر دیا ہے کہ میں منکر حدیث ہوں، تو کیسر بھائی نے ابھی بات مینشن کی تھی کہ وہ کسی ایتھیسٹ سے بھی بات کرتے ہیں، مطلب ابھی مجھے نہیں پتا کس کا نام لے رہے تھے. تو میں تو صرف منکر حدیث ہوں، جو میں نہیں ہوں ویسے تو آپ کو کیا ڈر ہے کہ آپ میرے سے فلیٹ ارتھ پہ بات کرو؟ اور آپ نے ابھی بولا کہ قرآن تو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ارتھ گلوب ہے. تو یہ بات میں آپ کو سب کے سامنے کہہ رہا ہوں، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک نہیں ہے، یہ آپ نے غلطی کی ہے کر کے، کیونکہ قرآن کہیں بھی انڈیکیٹ نہیں کرتا ہے بات. قرآن اگر کرتا ہے انڈیکیٹ تو آپ بتا دیں. اچھا انس بھائی، یہ تو خیر میری فلیٹ ارتھ کے بارے میں میری وہی ہے، اتنی اس میں نالج نہیں ہے. خیر وہ کیسر بھائی آپ کو جواب دیں گے. آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنی دفعہ نام آیا، تو اور میں یہ پہلے آپ کو بتا دوں کہ میں نہیں کہنا چاہ رہا ہوں یا کہا ہے کہ آپ اچھے مسلمان نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہماری دعا ہے. دوسری بات، آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنی دفعہ آیا. ٹو بی آنیسٹ ود یو، مجھے بھی نہیں پتا فار ایگزامپل. لیکن کیا ہم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنی دفعہ آیا تھا قرآن میں؟ بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ جو تعلیمات آپ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کے ذریعے سے پہنچائی گئی تھی، کیا آپ نے ان پر عمل کیا تھا؟ جو آپ نے کہ نماز ہے، فرض ہے، جیسے آپ نے کہا نماز، تو نماز کے اندر پڑھنا کیا ہے وہ تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا. ابھی آپ نے خود اپنی زبان سے کہا ہے، جی ابھی آپ نے اپنی زبان سے کہا ہے کہ میں خود منکر، یعنی شاید آپ ایک بات سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہوں کہ میں منکر حدیث ہوں. تو جہاں تک کیسر راجہ بھائی کی بات ہے، کیا آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں بات کر رہے ہیں؟ تو obviously فنڈامنٹل جیسے انہوں نے بتائے، ان کا کام الحاد سے ہے. ان کا کام جڑا ہوا ہے الحاد کو ختم کرنے کے لیے. تو الحاد خود ہم پر مذاق اڑاتا ہے کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خود عمل نہیں کرتے تو آپ الحاد کے ساتھ خلاف کیسے جہاد کر سکیں گے جب آپ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکشن بدلی جا رہی ہے؟ دیکھیں، آپ نے مجھے بولا کہ ہمارے پاس قرآن محمد رسول کی طرف سے آیا ہے. میں آپ کو سورہ اللہ کی طرف سے آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آیا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ نے تم تک پہنچایا ہے. ہمارے جو ریلیجس باتیں ہیں نا، یہ تو ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں اس پہ. میں کہہ رہا ہوں اس میں ابھی نہیں پڑھتے. جو فیکچوئل بات ہے کہ سائنس ہمیں کیسے خراب کر رہی ہے، ہمارے قرآن کی آدھی آیتیں آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی، کیونکہ لیکن آپ کے ساتھ کسی کا بھی مکالمہ اسی شرط پر ہو سکتا ہے کہ آپ جو اسلام کے فنڈامنٹلز ہیں، ان کو جو بیسکس ہیں، جو ستون ہیں، ان کو مانیں گے. تو میں مانتا ہوں. آپ ان کو نہیں مانیں گے تو پھر آپ سے میں مانتا ہوں. نہیں، وہ لیول نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ دیکھیں لیول تبھی ہوگا کہ جب آپ قرآن کے فنڈامنٹلز مانیں گے، پھر جا کر آپ کے ساتھ دوسری بات کی جائے گی. دیکھیں میں قرآن کے فنڈامنٹلز مانتا ہوں، اور مجھے لیبل کر دیا گیا ایک سیکنڈ کے اندر کہ میں منکر حدیث ہوں اور میں قرآن نہیں ہم کتنے لیبل نہیں کیا. آپ نے بات ہی ایسی کی شاید آپ سے بات غلط نکل گئی ہو یا میں سمجھنے میں غلطی ہوئی ہو، لیکن آپ نے خود پورٹرے کیا اپنے آپ کو کہ آپ منکر حدیث ہیں. مجھے ایک سیکنڈ دیجیے گا سر. میں 3 دفعہ یہ بات ہوئی، میری ممکنہ کوشش تھی کہ میں بس بیچ میں نہ بولوں، لیکن اب یہ تیسری بات الج کر رہے ہیں. نہیں سر، میں نے آپ کو لیبل نہیں کیا. میں نے آپ سے سوالات، میں نے آپ سے بخاری کا نام لے کے پوچھا تھا، آپ نے کہا جی میں نہیں مانتا ان کو. اس کے بعد میں نے کہا آپ یہ کہیں کہ آپ قرآنسٹ ہیں، تو آپ نے کہا نہیں، وہ میں ان کو بھی کمزور خود سے سمجھتا ہوں، یعنی کہ آپ ان سے بھی اگلے درجے کے ہیں. یہ سارے خود سے لگائے ہیں، میں نے تو نہیں لگائے. لیکن میں آپ کو یہ بینیفٹ دے سکتا ہوں کہ دوبارہ آپ سے سوال پوچھ لیے جائیں، آپ کے جو عقائد ہیں وہ آپ کھل کے بتا دیں، تاکہ پھر کوئی ابہام نہ رہے اس میں. نہیں، اگر آپ صرف میرے سے فلیٹ ارتھ پہ بات کریں کہ اکارڈنگ ٹو قرآن کیا ہے، تو اس میں ایتھیسٹ ہوں، میں ہندو ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ میں اکارڈنگ ٹو قرآن بات کروں گا، اور آپ بھی اکارڈنگ ٹو قرآن بتائیے گا، یا بے شک آپ حدیث کے مطابق بتا دیجیے گا. وہ تو آگے پھر ہماری ایک طرح کی فری ول ہے نا، کہ وہ آپ سے وہ بات کی جائے نہ کی جائے. میرا اس پہ کوئی تبصرہ ہے ہی نہیں. اگر آپ
حدیث کو آپ مانتے ہوتے، سارا کچھ ہوتا، میں پھر بھی اس سے پہلے تو میں نے جانے بغیر ہی آپ سے پہلے کہہ دیا تھا کہ میں نا انٹرسٹ کا فیل دیتا ہے. آپ کی ایک انٹرپریٹیشن ہے، میری انٹرپریٹیشن، ٹھیک ہے، بات ختم کر دوں. میں اس کے بعد جو زیادہ اصرار کے ساتھ انکار کر رہا ہوں وہ اس فنڈامنٹل اختلاف کے سامنے آنے کی وجہ سے کر رہا ہوں کہ بھائی میں آپ سے جو فاؤنڈیشن ہی نہیں ملتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس فاؤنڈیشن کو چھوڑ دو آگے بڑھتے ہیں. ایسے نہیں کبھی ہوا میرے سے. دیکھیں فاؤنڈیشن ہماری ملتی ہے کیونکہ ہم دونوں قرآن پہ یقین کرتے ہیں. فاؤنڈیشن ہماری قرآن ہے. اگر کوئی حدیث کو بھی دیکھے گا قرآن کی روشنی میں دیکھے گا. آپ کہہ رہے ہیں بخاری مسلم میں آپ بلیو کرتے ہیں، اور بخاری مسلم آپ خود کہیں گے کہ انسان کی لکھی کتاب ہے. تو یہ تو ایسا میرا آپ سے مقدمہ یہ نہیں ہے کہ ہم مسلم کس ٹائپ کے ہیں. میرا مقدمہ اس بارے میں ہے کہ جب آپ خود یہ کہتے ہیں کہ سائنس کی کوئی جھوٹی بات لے کے قرآن پہ یقین نہیں کر سکتا، فار ایگزامپل ڈارون تھیوری، بالکل ویسے کوئی بندہ ایسا کیسے ہپوکریٹ ہو سکتا ہے کہ جب قرآن آرام سے بتا رہا ہے کہ ارتھ فلیٹ ہے، آرام سے بتا رہے بارش کیسے ہوتی ہے، آرام سے بتا رہے نوح کی قوم پہ عذاب کیسے آیا، بھائی آپ وہ سب چھوڑ کے کسی نے آپ کو منع کیا ہے کہ آپ کی انٹرپریٹیشن نہ رکھیں؟ بسم اللہ رکھیں. This is not my interpretation. This is literal Quran. Literal. پہلے بھی کوئی میرا اس سے آپ پہ کوئی ایسا کنڈکشن نہیں ہے کہ میں آپ سے اس پہ بحث کروں، اب بھی نہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ آپ بہت ڈیسپریٹلی چاہتے ہیں کہ آپ سے بات کی جائے، لیکن پہلے آپ اپنے نظریات کے بارے میں جو کچھ کہہ چکے ہیں اب آپ ان کو ایوائڈ کر رہے ہیں، پہلو تری کر رہے ہیں. دیکھیں ایسا بھی اوپن، آپ نہیں مانتے ہیں حدیث کو، ایک منٹ کے لیے آپ کہیں میں نہیں مانتا. میری آپ سے بات ختم. میں قرآن میں لکھی حدیث کو مانتا ہوں، میں لوگوں کی لکھی حدیث نہیں مانتا. لوگوں کی لکھی سے کیا مراد کا مطلب آپ بتائیے. مثال کے طور پہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئی حدیث کو مانتے ہیں آپ؟ انسان ہے نا، وہ نہیں مانتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کمپائل کیے ان کو مانتے ہیں آپ؟ وہ بھی انسان ہے، میں ان کی حدیث بھی نہیں مانتا کیونکہ قرآن نے منع کیا وہ پڑھنے سے. کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو کسی جگہ پہ بھی ریکارڈڈ ہے آپ اسے مانتے ہیں؟ قرآن میں لکھی ہے مانوں گا. اس کے علاوہ کہیں اور لکھی ہے نہیں مانیں گے؟ بالکل بھی نہیں. تو منکر حدیث اور کیا ہوتا ہے پھر؟ میری کم فہمی ہوگی، آپ یہ منکر حدیث کیسے ہو گیا؟ انسان کی لکھی حدیث نہ مانی منکر حدیث ہو گیا. میں اللہ کی لکھی حدیث مانتا ہوں. اللہ کی لکھی ہوئی دیکھیں، قرآن بھی تو انہی صحابہ نے لکھا تھا نا جو کاتب تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، اس کو لکھ دیا گیا، اللہ نے ایک وحی بھیجی، اس کو لکھ دیا گیا. تو جہاں تک لکھنے کا تعلق ہے وہی صحابہ سے لکھنے والے. کیسے بھائی ٹاپک کہیں اور نکل جائے گا، لیکن اصل میں یہ بات بھی نہیں مانتا کہ انہوں نے قرآن کمپائل کیا، کیونکہ قرآن نے مجھے اللہ نے بتایا کہ قرآن کیسے آیا. اب آپ اللہ کی بات کے سامنے آپ اپنی کوئی بات رکھنا چاہتے ہیں یا میں اللہ کی بات مانوں؟ آپ اللہ کی مانے، میں نے آپ سے کب کہا ہے؟ دیکھیں جب اللہ کہتا ہے نا کہ آپ نے میرے رسول کی بات مانی ہے، اللہ نے آپ کو اتنا بے بس کیا ہے اور مجھے اتنا بے بس کیا ہے، اسے عزت دی ہے یہ کہ میرے حبیب کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرنا، ورنہ ڈبل عذاب ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو سارا کچھ ہمارا ہے میں لے لوں گا، دوسرا یہ ہے کہ پتہ بھی نہیں لگنے دوں گا کہ تم اپنے نقصان کا ازالہ بھی نہیں کر پاؤ گے. جس رسول کا یہ مقام ہو کہ اس کی آواز سے اونچی آواز نہیں کی جا سکتی، آپ کہتے ہیں میں ان کی حدیث کو نہیں مانتا، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میرے اور آپ کے فاؤنڈیشن ایک ہے. کتوں ایک ہے؟ میں اسی قرآن کی بات کر رہا ہوں جس کو آپ کہتے ہیں میں اس قرآن کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے حدیث اور سنت کو ماننا ہے. There are no two ways about it. یہ جو آگے میں کہہ رہا تھا نا you can't have it both ways، میں پھر کہتا ہوں you can't have it both ways. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ قرآن کو مانے اور حدیث کو نہ مانے. both ways نہیں ہو سکتا. قرآن کو ماننا ہے تو حدیث کو must ماننا ہے. پھر دیکھیں میں رسول سے اوپر اپنی آواز نہیں رکھتا، رسول کی بصارت سے اوپر اپنی نہیں جاؤں. قول رسول میرے لیے قرآن ہے. یہ ٹاپک ڈیفرنٹ ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ نے بولا کہ آپ قرآن انڈیکیٹ کرتا ہے گلوب ارتھ، آپ اس کے بارے میں بات کریں. آپ نے کلیم کیا ایبسٹریکشن میں ہم چھوڑتے ہیں نا، پھر اسپیسیفکلی میں آپ سے پوچھتا ہوں. آپ سمجھتے ہیں ایک آدمی جس نے شادی وہ اپنی کیسے بھی آپ کی آواز کٹ رہی ہے، بہتر ہے کچھ؟ اب آپ مائک سے دور ہیں، پتہ نہیں شاید مجھے سے غلط آ رہی تو کوئی بتا دے. آپ کو دو اسپیکر حضرات ہیں، آپ دونوں کو میری آواز نہیں آ رہی؟ نہیں مجھے آ رہی ہے. کیسے بھائی آپ کی آواز؟ اچھا چلیں میں کوشش کرتا ہوں.
اچھا آپ سے ایک سوال ہے، اب اسپیسیفسٹیز میں ہم جا رہے ہیں نا، کہ ایک آدمی ہے، شادی شدہ ہے، اس کی بیوی حیات ہے، وہ اپنی بیوی کی زندگی میں کیا اسی بیوی کی بھتیجی سے شادی کر سکتا ہے؟ نہیں. مجھے قرآن کی آپ وہ دو آیت بہنوں سے بتائیں جس میں لکھا ہوا کہ نہیں کر سکتا. مجھے دیکھنا پڑے گا، لیکن مجھے میں 100% شور نہیں اس وقت، لیکن میں مجھے 100% شور ہوں کہ قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے. شاید صاحب آپ دو بہنوں سے ایک وقت میں نکاح نہیں کر سکتے، یہ بات یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے بالکل صحیح. اس پہ میں آپ پہ واپس آ سکتا ہوں ون ڈے میں، مطلب میں ریسرچ کر کے آ سکتا ہوں. آپ کا اس میں کوشچن کیا آگے؟ میں کیسر بھائی کی تائید کرتا ہوں، جو پہلی والی انہوں نے بات کی چاچی کی، 100% ہے کہ یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا. تو ایسا ہوگا تو میں اگر بات کوئی قرآن میں نہیں ہوگی تو میں مانتا ہوں نہیں ہوگی. میں نے ریوائز کیا، میں ریوائز کر کے آ سکتا ہوں اس میں. لیکن کیسر بھائی نے اگلا سوال جو کیا آپ سے کہ آپ ماننے سے مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ پریکٹیکل عمل بھی کرنا، تو آپ کیا اس چیز پر اگر قرآن میں نہیں لکھی تو اس پر پریکٹیکل عمل کریں گے کیونکہ وہ قرآن میں نہیں لکھی ہے؟ اچھا کہ اپنی بھتیجی سے شادی نہیں، بھتیجی نہیں بنتی، بیوی کی بھتیجی. بیوی کی بھتیجی. اس پہ آپ مجھے ایک دن دیں گے؟ کیوں میں سوال کا جواب فوراً کرنا پسند نہیں کرتا، میں ہمیشہ ریسرچ کر کے آتا ہوں اور پھر بات کرتا ہوں. ویری ایڈمیریبل. اس کا جواب میں آپ کو ضرور دوں گا. بہت اچھا سوال ہے، میں آپ کو جواب ضرور دوں گا. ضرور، جب آپ کے پاس جواب آیا تو ضرور جوائن کیجیے گا. اور آپ مجھے قرآن سے ایک انڈیکیشن دیں گے، قرآن میں ارتھ کے گول ہونے کا کہاں انڈیکیشن ہے؟ یا شور، قیامت کے ذکر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب دن ہوگی یا رات ہوگی تو قیامت آ جائے گی. اورینٹلسٹ بہت عرصہ اس چیز پہ، اورینٹلسٹ سے پہلے بھی ایون جو اسلام دشمن تھے وہ مذاق بناتے رہے کہ کیا اللہ کو نہیں پتا کہ دن ہوگا یا رات ہوگا، دونوں کا ذکر کر رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ دنیا میں ایک حصے رات ہوتی ہے، ایک حصے میں دن ہوتا ہے. تو لوگ جن حالات میں ہوں گے ان پہ قیامت جب آئے گی تو وہ ویسے ہی حالات ہوں گے. ان کے عذاب جب آئے گا تو وہ ویسا ہی ہوگا، وہ دن ہوگا یا رات ہوگا، کہ کسی پہ دن ہوگا یا کسی پہ رات ہوگا. تو دیٹ ٹیلز اس ویری ویری کلیئرلی کہ جو زمین کی شیپ ہے یہ گلوب ہے، اور اس کے گلوب ہونے کی وجہ سے پھر تو پوری دنیا میں بیک وقت روشنی نہیں ہوتی یا اندھیرا نہیں ہوتا. دیٹس ون آف دم. گریٹ. تو ہمارے فلیٹ ارتھ کے ماڈل کے اندر بھی جو قرآن کا ماڈل ہے اس میں بھی بیک وقت دونوں جگہ روشنی نہیں ہوتی، مطلب ایک جگہ اندھیرا ہوتا ہے ایک جگہ روشنی ہوتی ہے. وہ جو آپ کا اوپر That doesn't بلب prove سورج کی طرح جو ہوتا ہے، یا سورج بلب کی طرح ہوتا ہے جو گھوم رہا ہوتا ہے، رائٹ؟ دیکھیں میں اس وقت آسٹریلیا ہوں، میرا صبح ہو رہا ہے، اگر آپ اس وقت امریکہ میں ہوں گے آپ کی رات ہو رہی ہے. یہ ہمارا فلیٹ ارتھ کا ماڈل بھی یہی کہتا ہے. اس میں نہیں، یہ فلیٹ ارتھ کے اس فلیٹ ارتھ کے ماڈل میں پرابلم بھی سمجھے نا، کہ وہ آپ کا جو فلیٹ ارتھ کا ماڈل ہے نا، وہ زمین کے اوپر اگر گھوم رہا ہو نا سفیر میں، کہ زمین فلیٹ ہے لیکن گول ہے، یعنی کہ جیسے پلیٹ ہوتی ہے یا ایک کیا کہتے ہیں اس کو سیڑھی ہوتی ہے کہ وہ فلیٹ بھی ہے اور گول بھی ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سورج اوپر گھوم رہا ہے اور جیسے جیسے گھوم رہا ہے ویسے ویسے روشنی بکھیر رہا ہے. جیسے ٹارچ کی لائٹ پڑتی ہے، جہاں جہاں اس کی روشنی نہیں جا رہی ہے وہاں وہاں اس کو اس کی کیا کہتے ہیں اندھیرا ہے. Now that model will work. But the problem is کہ فینومینولوجی کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ سورج طلوع بھی ہوتا ہے غروب بھی ہوتا ہے، اور یہ حرکت صرف اس وقت ممکن ہے کہ اگر اس کا جو کرویچر ہے وہ اتنا راؤنڈ ہے کہ جب اس کرویچر کے دوسری طرف سورج جاتا ہے تو ہمیں غروب ہوتا ہوا نظر آئے. اگر فلیٹ ہو تو ہمیں سورج غروب ہوتا ہوا نظر نہیں آنا چاہیے. پھر دیکھیں سورج طلوع غروب نہیں ہوتا، وہ دور چلا جاتا ہے. اور یہ ایک بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ طلوع غروب ہوتا ہے، اس سے یہ آپ قرآن سے نہیں کہہ رہے ہیں. آپ قرآن سے بتائیں کہ گلوب ارتھ کا پروف کیا ہے، کہ وہ پچھلی بات تو آپ کی ختم ہو گئی. میں نے آپ سے جو بات طلوع غروب ہے وہ ہمارے طلوع غروب کی میں آپ کو اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کرویچر نہ ہو تو ہمیں پھر جو فینومینولوجی میں کہہ رہا ہوں نا، اس کا مطلب ہے کہ جو چیزیں ایسے نظر آتی ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کے بارے میں کہا کہ اس نے سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سورج غروب ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فینومینولوجی کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں کہ اس نے ایسا دیکھا جیسا کہ ہم روز ہی دیکھتے ہیں. تو وہ کرویچر کے اندر اتنا بینڈ ہے کہ جب وہ سورج دور جاتا ہے بقول آپ کے تو ہمیں غروب ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اگر ایسا نہ ہو اور زمین ٹوٹل فلیٹ ہو تو ہمیں جو غروب اور طلوع کا ایفیکٹ ہے، ہمیں یہ کبھی ہم اسے ایکسپیرینس نہ کر سکیں.
ہم کر سکتے ہیں اس کو ایکسپیرینس. فلیٹ ارتھ کے ماڈل کے اندر ہم اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں. آپ سورج کا سائز چھوٹا کرتے ہیں. آنیسٹلی میں آپ کو دل نہیں توڑنا چاہتا. فلیٹ ارتھرز آر مائی فیوریٹ پیپل. جب میرے پاس ٹائم ہوتا ہے اور رات میں میرے پاس ٹائم ہوتا ہے اور میں تھوڑا سا انجوائے کرنا چاہتا ہوں تو میں ان کی ویڈیوز دیکھتا ہوں. آئی لو دا پیپل رائٹ. مجھے ان کے ساتھ تھوڑی زیادتی ہوتی ہے. مجھے اس کا بھی ادراک ہے کہ لوگ ان کا بہت زیادہ مذاق بناتے ہیں. میں نے ان کے آرگومنٹس کو بڑی اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کی ہے. I tried that. Trust me, I tried that a lot. مجھے اس آدمی سے بھی بڑی ہمدردی ہے جس نے راکٹ بنایا تھا اوپر جا کے ثابت کرنے کے لیے کہ میں اوپر سے جا کے زمین دکھاؤں گا, اور وہ بیچارہ مر گیا تھا اس کوشش میں. I admire all these things. But I'm sorry, you can't go any. It's not science. نہ اس کا کوئی سائنسی ثبوت ہے. Sure, please. راشد بھائی ایک سیکنڈ. میں دو اسپیکر ہیں, میں ان کو بھی ساتھ لے رہی تھی دیر میں. محمد صاحب ہیں, خان صاحب ہیں, خالد صاحب ہیں. جی. سب سے ضروری بات یہ ہے کہ کیسر بھائی آپ جب یہ بات کر رہے تھے مجھے بالکل ایسا سنائی دے رہا تھا کہ آپ کے بارے میں کوئی بندہ ایسا بول رہا ہو کہ یار ڈارون والے جو لوگ ہیں نا وہ بات تو صحیح کرتے ہیں, لیکن مجھے ہنسی آتی ہے ان لوگوں پہ جو ڈارون پہ بلیو نہیں کرتے. لیکن یہ بالکل ایسی بات ہے میرے لیے, کیونکہ آپ جن فلیٹ ارتھر سے آپ نے آج تک بات کی ہے نا وہ لوگ اس طرح قرآن نہیں جانتے سا میں جانتا ہوں. اور میں آپ کو ارتھ کا ایک چیز بتا دوں گا کیا سین ہے, مطلب بارش کیسے ہوتی ہے. اچھا میری سوری سر, میں آپ سب کی بات کاٹ رہا ہوں. انزے یزدہ صاحب, دیکھیے کسی انسان کی جو شرافت ہوتی ہے نا اس کا لمیٹڈ فائدہ اٹھانا یہ جائز ہے, ان لمیٹڈ فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے. میں آپ کو اتنی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے فلیٹ ارتھ میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے, نان واٹس ایور. آپ کا منکر حدیث ہونا یہ ایک ایشو ہے. آپ نے اس پہ وقت لیا ہے, آپ جو اس پہ ریسرچ کریں, آ کے بات کریں, بات ختم ہو گئی ہے. اس جتنا مرضی آپ اس چیز کو آپ لمبا کریں گے, چھوٹا کریں گے. آپ نے مجھ سے ایک انڈیکیشن پوچھا کہ میں نے بات کہی تھی, تو آؤٹ آف ریسپیکٹ میں نے آپ کو ایک انڈیکیشن دے دی ہے. آپ کو نہیں اچھا لگتا ہے کوئی بات نہیں ہے, میرا اور آپ کا نظریہ مکمل طور پہ ڈفرینٹ ہے. پر I don't care. What I do care about is the foundations. وہ آپ جائیے قرآن کی وہ آیت سرچ کریں اور بتائیں کہ آپ بیوی کی بھتیجی سے کیوں شادی نہیں کر سکتے ہیں, کہاں سے آپ کو یہ پتا چلا. We will have a good conversation from that point onwards. Flat earth, not interested at all, sir. بھائی میں یہاں اپنی ایک بات رکھنا چاہوں گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن سے مجھے بتا دیں کہ کہاں پر لکھا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے اپنی نشانیاں بیان کر کے کہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ عقل والوں کو دعوت دے رہا ہے. تو جہاں پر ابھی کیسر بھائی نے آپ کو راؤنڈ شیپ کا ایک تھوڑا سا آئیڈیا بھی دیا ہے. دیکھیں ایک رولر ہوتا ہے, فلیٹ ہوتا ہے. اگر زمین فلیٹ ہے فور ایگزامپل, آپ نے فلیٹ تو ارتھ سورج کی شروع کر دی ہے جو میں نے لٹرلی بھی کہا ہے کہ سر کیسر بھائی میں صرف آخری پوائنٹ پھر وہ رسپونڈ کریں گے, پھر آپ کریں گے, پھر وہ کریں گے, بات تو چلی گئی نا کسی پر. نہیں آخری پوائنٹ میں صرف رکھوں گا, ان کی تھوڑی سی وزڈم کو انوائٹ کر رہا ہوں میں کہ آپ جب فلیٹ چیز کو رکھیں گے تو فلیٹ چیز کو آپ جتنی مرضی, اس نے خود کہا ہے کہ سورج غروب نہیں ہوتا, دور جاتا ہے, تو آپ بے شک وہ جتنا دور جائے گا اس کی کرنیں ضرور پڑتی رہیں گی, لیکن اس کا مطلب ہے کرنیں نہیں پڑتی ہیں, دوسری جگہ جا کر سورج چمکتا ہے. اس کا مطلب ہے فلیٹ نہیں ہے, گول ہے. اسی وجہ سے زمین سورج سے دور ہو, راؤنڈ شیپ میں دور ہو جاتا. آپ ایک راؤنڈ شیپ ورلڈ کا میپ رکھتے ہیں, آپ اس کو گھماتے ہیں ایک سٹی یا ایک کنٹری, جب جیسے آپ اس میپ کو اس کو گھماتے ہیں راؤنڈ شیپ کو, تو وہ دوسری طرف سے غائب ہو جاتی ہے. دوسرا مین چیز جو میں نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں نہیں لکھا. قرآن میں یہ تو ضرور لکھا ہے اپنی باتیں بتانے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. یعنی ایک ہوتا ہے, میں ایک آیت بتاؤں, یہ ہر پروفٹ نوح کی قوم کے بعد جو لکھا ہے, پروفٹ نوح کی پہ عذاب کے بعد جو لکھا ہے وہاں بھی یہ لکھا ہے آسمان کے دروازے کھل گئے, اوپر سے پانی نیچے آ گیا. اب وہ آیتیں آپ مس کر دو, اگلی بات پڑھ رہے ہو. نہیں میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کسی اسپیسیفک آیت کی, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ سورہ رحمان پڑھیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز بیان کرنے کے بعد کہتا ہے کہ, تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وزڈم کے لیے اللہ تعالیٰ انوائٹ کر رہا ہے. تو آپ اپنی وزڈم راشد بھائی اس پہ ہم ڈیبیٹ کر لیں گے بعد میں. لیکن سورہ رحمان میں بھی اللہ نے آسمان کی بات کی ہے. آسمان کیا چیز ہے قرآن کے اندر, آپ وہ پڑھیے گا, پھر دیکھیے گا کہ آسمان جو سورہ رحمان کے اندر وہ کیا ہے. چلے ٹھیک ہو گیا جی, بالکل صحیح بات ہو گئی.